جی السلام علیکم۔ 6 ججوں کا خط، اس کے اوپر رد عمل، نون لیگ کا کیا رد عمل ہے، میڈیا کا کیا رد عمل ہے، بار کونسلز کا کیا رد عمل ہے، چیف جسٹس صاحب سے کیا توقعات ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، اس کا کیا رد عمل ہے، اور ہمارے کچھ صحافی بھائی جو ہیں وہ 2018 میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کی دفعہ کیا کہتے تھے، ابھی کیا کہہ رہے ہیں۔ باقی کچھ اینکرز جو ہیں انہوں نے بڑا آسان سا حل بتایا ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جانے سے پہلے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی کرتے ہوئے جو آج اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بیٹھ کے سارا دن اس حوالے سے یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے اس کے مندرجات کو ڈسکس کیا، اس کے نکات کو ڈسکس کیا۔ توقع یہی تھی کہ آج اعلامیہ کوئی نکل آئے گا، لیکن اعلامیہ نہیں آیا، اور اب کل جو ہے یہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز بیٹھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے خود اٹارنی جنرل کے ذریعے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے کہا تھا، اور جو کہ کل وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی طے ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہ جس وقت چیف جسٹس نہیں تھے تو سارے معاملات جتنے بھی ججز کے حوالے سے ہوتے تھے اس کو بڑے شوق کے ساتھ اٹھاتے تھے اور بڑے زبردست طریقے سے اس کو ایڈریس کرتے تھے۔ کیس اگر کوئی دائیں بائیں بھی ہو رہا ہوتا تھا، کوئی اور کیس بھی چل رہا ہوتا تھا، تو اس دن کے حوالے سے ججز کے حوالے سے اگر کچھ چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ شکایات تھی، بینچ بنانے کے حوالے سے کچھ شکایات ہوتی تھیں، یا جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس کو وہ اٹھاتے تھے۔ اب جب کہ خود چیف جسٹس جو قاضی فائصہ صاحب اب وہ سربراہ ہیں، اور جس وقت ججز نے پہلے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے معاملہ رکھا تھا، لیکن وہاں پہ جب سنوائی نہ ہوئی تو اس وقت کے سابق چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا تھا، عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیونی جج، سینئر پیونی جج جو تھے خود اس وقت کے جسٹس قاضی فائصہ صاحب جو کہ آج کے چیف جسٹس ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے اب یہ معاملہ جو ہے وزیر اعظم سے ملاقات کا معاملہ، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جو جتنی بھی آئی ایس آئی سمیت جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، اس میں خفیہ ایجنسیاں ہیں، جتنی بھی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں، اس کے سربراہ بھی ہیں، تو ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں ان سے کیا کہتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے یا مداخلت نہ کی جائے، یا ان کی طرف سے کوئی چھوٹی دی جائے، وہ چھوٹی دے دیں گے یا نہیں دیں گے، یا ممکنہ طور پر کوئی اور حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب، کیونکہ انہوں نے ملاقات کا کہا ہے۔ اب وہ ملاقات ایک ہے تو عہدہ جو ہے وزیر اعظم کا وہ ایز اے سربراہ ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کتنے با اختیار ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ کس قسم کی فوٹیجز آتی ہیں جس وقت وہ اپنے متحد لوگوں سے ملتے ہیں، اور کس طرح ملتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ وہ اس میں سے حل کیا نکالیں گے، جو کہ چیف جسٹس صاحب جن کو کسی زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جب آئیں گے تو عدلیہ جو ہے وہ اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں گی، جو کہ آنی بھی چاہیے، لیکن اب وہ جب خود ایک 184(3) کے تحت بھی ان کے پاس معاملہ آ سکتا ہے، اس کو وہ کمیٹی کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، خود وہ جوڈیشل کمیشن بھی بنا سکتے ہیں، کوئی کمیٹی بھی خود بنا سکتے ہیں، اس کے اندر سے اپنا جو ججز کے حوالے سے راستہ ہے وہ نکال سکتے ہیں نوئنگلی، کہ ساری بار کونسل جو ایک پاکستان بار کونسل رہ گئی تھی وہ بھی اب شامل ہے، ساری اس تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو اس وقت یہ کیا اس ملاقات کے اندر سے نکلے گا وزیر اعظم صاحب کی، کیا اس معاملے کو بھی چیف جسٹس صاحب جو ہے پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں جو ہم نے دیکھا ہے، وہ والے چیف جسٹس صاحب نہیں جب وہ جسٹس صاحب ہوتے تھے، جب وہ چیف جسٹس صاحب بنے ہیں تو ریسنٹ پاسٹ میں جتنے معاملات آئے ہیں کچھ کو ٹیکنیکلی انہوں نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، کچھ کو اس میں سمبل والے اس میں دیکھ لیں اور معاملات میں دیکھ لیں، تو اس کے اندر سے بھی کوئی ٹیکنیکل نقطہ نکال کے وہ کیا اس کے اندر بھی اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز نکالتے ہیں، یہ تو اب وقت بتائے گا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی اس معاملے کے اندر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کئی معاملات کے اندر ان کی لیگسی جو ہے جس طریقے سے ان سے توقعات کی جا رہی تھی، تو لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید وہ ان توقعات پہ پورا نہیں اترے ہیں ابھی تک۔ تو یہ معاملہ تو اپنے ان کے گھر کا ہے، یہ باہر کا معاملہ نہیں ہے جس کے اندر کسی پارلیمنٹ کو آپ نے کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے کوئی رول ادا کرنا ہے آ کے، یا الیکشن کے معاملے میں آپ کہتے تھے وہ جی چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کا محکمہ دیکھے گا۔
سیاستدانوں کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ جناب یہ پارلیمنٹ اس معاملے میں رول پلے کرے گی. کوئی آئینی معاملہ ہوتا تھا نہیں جی اس میں پارلیمنٹ کو اختیار ہے. تو یہ پیورلی آپ کے اپنے سٹنگ ججز ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کوئی کسی نے لیٹر لکھا ہو اس طرح کا تو اس کے اندر سے وہ راستہ کیا نکالیں گے, یہ بہت بڑا امتحان ہے چیف جسٹس صاحب کا. اب آتے ہیں جناب بار کونسلز کی طرف. بار کونسل میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان بار کونسل کے علاوہ جتنی بھی چاروں صوبوں کی بار کونسلز تھیں, پھر سپریم کورٹ بار کونسل تھی, سب نے اس چیز کو لیا اس چیز پہ کہ اس کا رستہ کوئی نہ کوئی نکلنا چاہیے. اور وہ پاکستان بار کونسل نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اعلامیہ جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور کیا جا سکتا. اور ان ججز نے جو الزامات لگائے ہیں یا جو باتیں کی ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان ججز نے لیٹر جو ہے وہ کیوں لکھا ہے یا ان ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو کیوں لکھا ہے, جو کہ اب زیادہ یہ میں آگے آتا ہوں اس کے اوپر. تو یہ تو ہے بار کونسلز کے حوالے سے. اب میں آتا ہوں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ نام آ رہا ہے. تو نون لیگ والے جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر دکھے ہوئے ہیں کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب یہ بات کر رہے تھے تو یہ ججز کیوں نہیں بولے تھے. تو جب شوکت عزیز صدیقی صاحب بات کر رہے تھے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. اب جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ٹھیک ہے جو بھی وہ معاملہ ہوا, کیس ہوا, جو کچھ ہوا, وہ اسی قسم کے مسائل جو ہیں وہ اب دوسرے ججز کو جب آئے ہیں اب آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. ایک شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے لیکن 6 ججز کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ کہہ دینا کہ یہ 6 ججز یاد میں سے اگر 4 ججز تھے 2 بعد میں انڈکٹ ہوئے تو اس ٹائم نہیں تھے, تو یہ کہہ دینا ٹھیک نہیں ہے, یہ اصول کے مطابق نہیں ہے کہ اب وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے تھے. کیونکہ خود شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جن کے آڑ میں آپ ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی اور کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان 6 ججز کو جو ہے وہ آپ کسی معاملے میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے, تو وہی والے شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان 6 ججز کا جو مطالبہ ہے میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ اسی طرح تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے کوئی نہیں دیا تھا, میرے ساتھ تو وہ فلانی جگہ نہیں کھڑے تھے. تو یہ ہوتا ہے اصول کی بات, ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہہ دینا کہ اس ٹائم بار کونسلز کیوں کھڑی نہیں ہوئی تھی, اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج بھی اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ بار کونسل جی جناب شوکت عزیز صدیقی کی دفعہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, اب آگے کھڑی ہو گئی ہیں. تو بار کونسل کے مطابق جس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بات کی تھی, انہوں نے باہر جا کے تقریر کی تھی, ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے اندر آ کے کیوں یہ بات نہیں کی, اپنے ججز کے آگے آ کے کیوں بات نہیں کی. ایک تو یہ لگا تھا. دوسرا بار کونسلز کا ماننا یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا. تو جب ریفرنس ہو تو بار کونسل کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے جج کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائے. مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ دیکھ لیں یا اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے دیکھ لیں آپ, جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس میں نہیں آ سکتا, ریفرنس چل رہا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے. تو بار کونسل کا یہ ماننا یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ اس طرح نہیں تھا. بعد میں ریفرنس خارج ہو گیا, خود سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ خارج کیا ریفرنس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے, یا جو ابھی وہ فیصلہ سنایا ہے. لیکن بار کونسل کا کہنا ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں ان میں سے صرف ایک کے حوالے سے تھا, وہ محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے کوئی ریفرنس تھا شاید آیا ہوا, وہ بھی پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے ختم کیا. تو ان کے خلاف کوئی اس طرح سے ریفرنس نہیں ہے, اس وجہ سے ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ویلڈ ہے اور ماننے والی ہے کہ ان کا پوائنٹ یہ یہاں پہ ٹھیک ہے بالکل. تو جب میں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا آپ کو بتا دیا تو یہ نون لیگ کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں اور پی ٹی آئی کے اوپر, لیکن میں اب آتا ہوں میڈیا کے اوپر. ایک تو آج 2 اینکر لگے ہوئے تھے جی, یہ تو بڑا آسان کام تھا, یہ تو آ جاتے جنہوں نے ان کو دھمکایا تھا, انٹرفیئر کیا, یا جنہوں نے کوئی کیمرے سے فوٹیج بنائی ہو یا انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, تو اگلے دن آگے کہہ دیتے آئے لائن حاضر کرتے اور بڑا دبنگ قسم کا فیصلہ دیتے. جناب یہ پاکستان ہے, یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ یہ منہ سے صرف ادا نہیں کرنا ہوتا دبنگ قسم کا فیصلہ دینا. ایک وہ ڈپٹی کمشنر کو بلانا تھا بابر ستار صاحب نے, جو بابر ستار صاحب کے ساتھ کیا گیا یا ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی وہ سب کے سامنے. یہاں پہ تو ججز کا معاملہ تھا اور وہ سیدھے الزام لگا رہے ہیں آئی ایس آئی پہ یا دوسرے تحقیقاتی اداروں پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو بلا لیتے اور پھر معاملہ پتہ نہیں حساس نوعیت کا نکل آتا. وہ حساس ادارے کے بندوں کو بلا لیا ججز نے, یہ تو ملک کی سیکورٹی کی بات ہے, یہ تو ملک کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا. تو اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے آپ 2 لفظوں میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو بلانا. اور پھر
یہ معاملہ جو ہے اگر آپ اعتزاز احسن سے ہوتے ہوئے جتنے بھی لا ایکسپرٹ ہیں ان کے اگر آپ ریمارکس سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلوٹ کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر آپ نے کیوں برداشت کیا. یہ میں ان اینکر کی بات کر رہا ہوں جو معاملے کو بڑا سمپلیفائی کر رہے تھے، اوہ یہ کر کے یہ بلا لیتے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ پریشر جو تھا وہ برداشت کرتے رہے، اور پھر آخر آ کے انہوں نے لکھا یہ سارا کچھ. ایک تو یہ دو تین اینکر اس طرح اس قسم کی بات کر رہے تھے. ایک اور جناب صاحب بڑے سینئر صحافی صاحب ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھڑکانے میں لگے ہوئے تھے کہ آپ کب تک برداشت کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر. اب لیٹر لکھا جا رہا ہے، آپ کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. وہ بھی ایک نقطہ ہے. اب آتا ہوں میں پی ٹی آئی پہ. نون لیگ میں ذرا آتا ہوں بعد میں. پی ٹی آئی کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں پولیٹیسائز کر رہے ہیں. جس وقت معاملہ خود بخود اٹھا ہے، ججز نے لکھا ہے، تو کس لیے وہ اپنے اس کو لے کے آ رہے ہیں. ظاہر ہے ایک مثال انہوں نے دی ہے ٹیریان کیس والی، کہ اس کے اوپر ججوں کو پریشر تھا، تو جو دو ججز پریشر میں نہیں آئے تھے، ایک کو او ایس ٹی بنا دیا، ایک کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور ایک کو اس طرح سے پریشرائز کیا، کرنٹ لگایا، جو بھی وہ سارا کچھ آپ کے سامنے، وہ بات آپ کے سامنے ہی ہے. تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ، اس میں نون لیگ کی ٹلٹ والے صحافی بھی شامل ہیں، اور خود نون لیگ کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اتنا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ان کے لیڈر جیل میں ہے، ایک ہفتے کے اندر ان کے خلاف فیصلے سنائے گئے، دباؤ دلوا کے سنائے گئے. وہ تو توشہ خانہ والا تھا، معین دلاور صاحب نے جس طریقے سے سنایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جس طریقے سے ٹیریان والے کے، تو اب وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. وہ نہ کہ جی ہمارے لیڈر کے خلاف فیصلے غلط ہوئے تھے یا پریشرائز ہوئے تھے. یاد ہے آپ کو جب پیناما کا کیس کا فیصلہ آیا تھا، کوئی ایک جے آئی ٹی آتی تھی، کوئی جے آئی ٹی کے ممبر کو کرنل ملنے آتا تھا، تو صحافی جو تھے وہ پیچھے چلتے تھے وہاں پہ ججز کے، اور شام کو جیو جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا، او ہو یہ فلانے کے کہنے کے اوپر جے آئی ٹی بنی، اس ممبر کو فلانے کے کہنے کے اوپر شامل کیا گیا، اور یہ فلانے کے. اور وہ جو ارشد ملک والا کیس ہے، اس ٹائم تو سارا کچھ وہ لے کے آتے تھے، ویڈیو سامنے. پھر شمیم والا لے کے آتے تھے. اپنی دفعہ جب لے کے آتے تھے تو اپنی اسی دن آ کے آپ ایک ریمارکس پاس کر دیتے تھے، سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے کہ نواز شریف کے خلاف دیے والا فیصلہ اڑ گیا، اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا. پی ٹی آئی کو اب کہا جا رہا ہے پولیٹیسائز نہ کریں. یہ جناب دیکھیں نا کہ جس ٹائم نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آتے تھے تو اس ٹائم ان کی ٹیک کیا ہوتی تھی. اس ٹائم شام تک جناب مریم نواز شریف صاحبہ اتنی لمبی چوڑی پریس ٹاک کرتی تھی، پورے جتنی سینئر لیڈرشپ ان کو ساتھ بٹھا کے. ارشد ملک والی آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کس طرح آ کے سناتی تھی سارا کچھ. تو اب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائز نہ کریں ان کو، اور وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اب آتے ہیں نون لیگ کی طرف. نون لیگ کہتی تھی کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی دفعہ کیوں نہیں کیا تھا. اب تو یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے خود جو کچھ کہہ دیا میں نے آپ کو بتا دیا. اب اپنی دفعہ آ کے آپ عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہی والے شوکت عزیز صدیقی ایک جج تھے، انہوں نے ایک نے کہا تھا کہ اس طرح ہمیں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور مداخلت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ، تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. وہی والے الزامات 6 ججز لگا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کی حکومت ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپ کی حکومت بنی ہے وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ اب دوسری طرف عمران خان ہے، کیونکہ اب ججز کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کو فائدہ ہوگا. اس لیے آپ اب کہہ رہے ہیں اور نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہی نہیں ہے فیصلہ کرنا. یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل تو صرف اپنے ججوں کا محاسبہ کر سکتی ہے، اس کا کیا. عرفان صدیقی صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا. تو مجھے بتائیں، آپ بتا دیں جس وقت ججز کے حوالے سے اس طرح کا وہ آئے گا تو وہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کے جنہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے، ان سے رائے لیں گے کہ ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے ایک جج کو جب اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو. تو آپ ہمیں گائیڈ کر دیں اس میں کیا مذائقہ یا کیا غلط بات کی ہے انہوں نے. جس وقت آپ کہتے ہیں کہ مقننہ الگ ہے، انتظامیہ الگ ہے، وہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں سارے اپنے ڈومین سیٹ کر دی ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججز کہاں جاتے ہیں؟ وہ یا تو انہوں نے وہ گئے نا پہلے انہوں نے اپنے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا دیا نہیں جی میری بات ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے، آئندہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا، بجائے تحقیقات کروانے کے اور جی بات ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں ہوگا اس طرح. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور وہ 6 ججز پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی گئے، سابق چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، اس میں یہ مستقبل کے چیف جسٹس صاحب بھی شامل تھے. کسی طرف جب سنوائی نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں ججز کے پاس بولنے کے لیے کیا میڈیا ہے؟ نہیں ہے. کیا وہ پیٹیشن بھر کے جا سکتے ہیں؟ ان کے پاس جب سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک پلیٹ فارم ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے کہ وہاں چلے گئے ہیں؟ وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق اگر وہاں گئے ہیں، جب ان کی سنوائی نہیں ہوئی تھی کیوں اس طرح کے معاملات کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کیا فارغ کر دیا؟ وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. کس کو سوٹ کرتا ہے یہ کس کو سوٹ کرتا ہے کہ مینڈیٹ نہیں ہے؟ جو آج باتیں ہو رہی ہیں کس کو سوٹ کرتی ہیں؟ یہ جن کو سوٹ کرتی ہیں آپ کو اچھے سے پتہ ہے
کہ جن کو سوٹ کرتی ہیں. وہ اگر چلے گئے ہیں کوئی قیامت نہیں آئی, وہ اپنے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں اور پورا تھرو پراپر چینل گئے ہیں, ہر جگہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, جب کہیں ان کی سنوائی نہیں ہوئی تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کہ وہ آواز اٹھائی ہے. تو جو بڑے لاڈلے بنتے تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے, ان میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ 6 ججز بھی وہی بات کر رہے ہیں جو شوکت عزیز صدیقی صاحب بات کر رہے تھے, وہ 6 ججز بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو اب جو ہے اپنی اصول کو نہ بدلیں, اپنے اصول کو قائم رکھیں. بیچ میں یہ نہ لے کے آئیں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ تو نہیں کیا تھا. بھائی جس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو شکایت ہونی چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, تو آپ بھی برائے مہربانی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھتے ہیں اس ملاقات کے اندر سے کیا نکلتا ہے وزیر اعظم والی. اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.